الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک اپنے فضل و کرم سے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور مفعل میں عرفہ کا عظیم الشان دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے. جیسی اس کی عظمت اور فضیلت ہے اللہ تعالی ہم سب کو ویسی برکت سے نوازے. جو حجاج کرام اخلاص اور للہیت سے خدائے وحدہ لا شریک کی اس عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کے لیے گئے، دعا ہے پروردگار ہر طرح کی عبادتوں کو قبول فرما، مصیبتوں سے حادثوں سے محفوظ فرما. یہ دعا اس لیے بھی ابھی ضروری ہے کہ جب وہ مزدلفہ سے مینا کی طرف آئیں گے تو رمی جمار میں وہ شیطان کے بجائے خود کو مار لیتے ہیں، تھکے ماندے رہتے ہیں. لیکن اللہ پاک جو صحیح العقیدہ سے العمل ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ دعا صرف اپنے لیے نہیں کر رہے ہوں گے، اپنوں کے لیے بھی کر رہے ہوں گے. مثلا نماز میں پڑھ رہے ہوں گے اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات. جمیع المؤمنین والمؤمنات میں ہم وہ داخل ہیں، تمام مومنوں کو بھی بخش دے. اے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما دے اور ہماری بخشش فرما دے. جب ہم یہاں سے اس عظیم در کا وسیلہ لے سکتے ہیں تو وہ تو وسیلہ کے پاس ہی ہیں. اب آگے عنوان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منقش فی بیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجى قدر العلا کہف الورى نور الہدى مصباح الظلم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم اللہ عاصمہ جبریل خاتمہ والمراد مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہى مقامہ قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب موجودہ والموجود مقصودہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین. وسیلتنا ہم سب کے وسیلہ ہیں میرے آقا، فی الدارین دنیا میں بھی اور آخرت میں. ہے کسی کو اعتراض؟ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں کے لیے بھی ذریعہ عظمیٰ ہے اور آخرت کے لیے بھی وسیلہ عظمیٰ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو ڈرنا تو اللہ ہی سے ہے لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو وسیلہ آپ بنائیے، وہ چیز میرے آقا سے افضل نہیں ہو سکتی۔ صاف یہ بھائی اس لیے دو لوگ بول رہا ہوں، کچھ لوگ بولتے نماز کا وسیلہ، حج کا وسیلہ، زکوٰۃ، سب کا وسیلہ لو آپ، لیکن یہ سب آپ سے ریلیٹڈ ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ خدا کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان میں سب سے عظیم صلاحیت محمد عربی کی ذات ہے، اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آقا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے خلق میں، کوئی نہیں ہے خلق میں۔ اور یہ آپ کا عقیدہ نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کو محتاج رحمت مصطفیٰ بنا دیا۔ اے لوگو تم عالم میں ہو اور مصطفیٰ رحمت ہیں، تو عالمین کے لیے رحمت مصطفیٰ، اس لیے اس میں اعتراض کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا بات کہہ دیا کہ نبی سب سے بڑے وسیلہ ہے۔ بالکل خوش ہونا چاہیے، امت محمدیہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چچا اور بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، نبی اور امتی کا مسئلہ ہے، نبی اور امتی کا مسئلہ ہے، کلمہ کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وسیلتنا فی الدارین، ترجمہ ہوگا اللہم صلی علی وسیلتنا فی الدارین، اے اللہ ہمارے وسیلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے ان کے اوپر رحمت نازل فرما، آمین۔ ہماری بات، ہمارا عمل، یہ سب ڈیپینڈنٹ ہے ہمارا۔ ہم نہ ہو ہماری صلاۃ نہیں ہوگی، مصلی نہ ہو تو صلاۃ نہیں ہوگی، حاجی نہ ہو تو حج نہیں ہوگی، نمازی نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، عامل نہ ہو تو عمل نہیں ہوگا، نبی نہ ہو تو کائنات نہیں ہوگی۔ جس طرح نماز بغیر مصلی کے وجود میں نہیں آ سکتی، آپ ہم سب زندہ ہیں تب تو نماز پڑھنے آئے، مر جائیں گے تو عمل کا سلسلہ منقطع، ختم۔ تو نماز مصلی کے تابع، عمل عامل کے تابع، حج حاجی کے تابع، زکوٰۃ مالک نصاب کے تابع۔ تابع کا جملہ کو بہت اچھے سمجھتے ہیں، ایسے ہی کائنات مصطفیٰ کے تابع۔ قرآن کی آیت سنیے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے نمبر 30 میں یا 33 میں سورہ آل عمران، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تابع کا جملہ۔ اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو نبی کے تابع ہو جاؤ، نبی کے تابع ہو جاؤ۔ کائنات کو نبی کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ تو اب جو تابع ہوتا ہے، یہ جملے پہ غور کریں آپ، جو تابع ہوتا ہے وہ امام کے بغیر، اس کو عربی میں بولتے ہیں متبوع۔ اب متبوع نہیں سمجھے تو تابع کے علاوہ، جیسے ہم امام صاحب ہیں، آپ تابع ہیں، تو ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کے تابع کھڑے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا۔ تابع اسی وقت آپ بولیں گے جب امام صاحب آپ کے کھڑے ہو، کتنا بھی چلاتے رہے تو نہیں ہوتا، امام صاحب کا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ تو ایسے کائنات مصطفیٰ کی تابع ہے تو نبی کا ہونا ضروری ہے، نبی کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کا حج آپ کے تابع تھا، آپ کی زکوٰۃ آپ کے تابع، آپ کی نماز آپ کے تابع، تو آپ غور کریں، آپ خود امام بن گئے آپ کے عمل کے، آپ کی نماز کے، آپ کے حج کے، اور کائنات مصطفیٰ کے تابع ہے۔ اب وجود کائنات، تصور کائنات، خیال کائنات، وجہ کائنات، سبب کائنات، پوری کائنات کو تصور میں لاؤ، اور نبی اگر سامنے نہ ہو بکتے رہو، دیوانے کہلاؤ گے۔ امام کا سامنے ہونا ضروری ہے تابع ہونے کے لیے، لہذا محمد عربی کے وجود کے بغیر کوئی بھی حج قبول نہیں، کوئی بھی نماز قبول نہیں، کوئی بھی زکوٰۃ قبول نہیں۔ اسی لیے امام نے کہا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس بات کر کے،
اصل مراد حاضری اس بات تک کی ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں امام اعظم کو 70 حدیث یاد تھی اور اس کے علاوہ یاد نہیں تھی. ارے تو ایک حدیث خدا کی قسم سنا دے, پورے نسلوں کو ہم تیرے نام کر دیں گے. ایک حدیث سنا دے, ایک حدیث کا مطلب سمجھتے آپ؟ حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سے لے کر کے نبی تک کن کن لوگوں نے اس بات کو کہا. ایک مثال دو, جیسے نبی کی حدیث ہے, نبی کی حدیث سب سے پہلے کہنے کا حق صحابہ کو ہے, کیونکہ انہوں نے سنا, انہوں نے دیکھا. آپ مجھے سن رہے ہیں, تب باہر جا کر آپ دوسروں کو بول سکتے میں نے مفتی صاحب سے سنا. لیکن اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو سننے والوں کا سورس بن سکتا ہے. آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے میں نے خود سنا, مفتی صاحب کی بولیے. نہیں, نبی کی حدیث بولنے کا حق پہلے صحابہ کو ہے. اب صحابہ کے بعد آپ بھی نہیں ہو, تابعین کو ہے. تابعین کے بعد آپ نہیں ہو, تبع تابعین کو ہے. یہ 1400 برس کے بعد کی امت بول رہی ہے امام اعظم کو 70 حدیث آتی ہے. یہ جملہ ہی پہلے غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم امام اعظم کے پاس نہیں تھے. اور دعویٰ کے لیے ضروری ہے مشاہدہ, دعویٰ کے لیے ضروری ہے پریکٹیکل, دعویٰ کے لیے ضروری ہے یقینی نالج. اور یقینی نالج نبی کا صحابہ کو ہے, اور صحابہ کا تابعین کو ہے, تابعین کا تبع تابعین کو ہے. تابعین بھی نبی کے علم کا یقینی اور ڈائریکٹلی دعویٰ نہیں کر سکتا بغیر صحابہ کے. آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو نبی کے زمانے میں, نبی کی صدی میں, فرسٹ سنچری میں پیدا ہونے والے امام اعظم, ان کو 70 حدیث یاد تھی, کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. ہاں, امام اعظم کے شاگرد اگر امام ابو یوسف بولے, امام محمد بولے, ان کے زمانے کے بولے تو ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک بھی کوئی نہیں بول رہے ہیں, آج کی پیداوار ہے. لہذا معلوم ہوا یہ تبرہ ہے, یہ ان کے اوپر افترا ہے. دیکھ امام اعظم کا 70 حدیث سے 80 لاکھ کا مسئلہ کہاں سے دے دیے یار. 80 لاکھ کتابوں کے ذخیرے مسائل سے پڑے ہوئے ہیں. موطا امام محمد کو اٹھاؤ جو ان کے شاگرد کی کتاب ہے. فتاوی قاضی خان امام ابو یوسف کی فتاوی کو اٹھاؤ جو ان کے شاگردوں کی کتاب ہے. تم نے ان کی کوانٹٹی کو دیکھا, کوالٹی کو نہیں دیکھا. سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر ہے, ایک بھی کتاب ان سے منسوب نہیں ہے دنیا میں, ایک بھی کتاب نہیں منسوب ہے. افضل البشر بعد الانبیاء کا کیا شان ہوگا آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں؟ کیا کتاب کی بنیاد پر, حدیث کو یاد کرنے کی بنیاد پر؟ نہیں, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس بات تک کی ہے, ذات مصطفیٰ اصل میں تھے ان کی بارگاہ میں, اس لیے وہ افضل البشر بنے. کتاب ٹارگٹ مت بناؤ, نالج ٹارگٹ مت بناؤ. 80,000 سال تک فرشتوں کو پڑھانے والا ابلیس کہہ سکتا ہے خدا کو اے اللہ میں نے پاک فرشتوں کو پڑھایا ہے, اس کا کچھ تو بھی ملنا نا. آج تم 80 برس بھی نہیں پڑھاتے, 80 برس کی باتیں بھی نہیں کرتے. 80,000 سال تک فرشتوں کو کنٹینیو پاک فرشتوں کو تعلیم دینے والا ابلیس صرف کس بنیاد پر رنگ بارگاہ سے رنگ ہوا؟ کس بنیاد پر؟ ایک نبی کی توہین کی بنیاد پر, نبی کی توہین کی بنیاد پر. اور آج تک وہ بلک رہا ہے. دے سکتا تھا نا, یہ بولتے ہیں نا اتنی کتابیں لکھی, انہوں غلط ہوتے کیا انہوں یہ ہوتے کا خبردار پیارے, وہ وسیلۃ نفع الدارین. دنیا میں بھی اگر اپنے آپ کو قبولیت کا گارنٹیڈ سمجھو, وسیلہ عظمیٰ سمجھو, محمد عربی ہے, آخرت میں تو ہے نہیں. ان کے بغیر تو دیکھ لو گے اپنی آنکھ سے. یہاں تو خیر نالج اور تھیوری کی بات ہو رہی ہے, وہاں تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, آنکھوں سے دیکھو گے. اللہ پاک آپ کی آنکھ میں نور لائے, نور محمدی کو دیکھنے کے لیے. ہاں, جرم چھٹتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب میں, اس عطے دی ہے خدا نے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنز العمال کی ایک روایت بول رہا ہوں, بڑی عمدہ روایت ہے, درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم. کیونکہ آپ فیس بک پر, ٹویٹر پر, دیگر چیزوں پر سفید سفید حاجیوں کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے نا, ذرا سفید سفید بات سن لیں. الحمدللہ خوبصورت باتیں سن لیجیے, مزہ آ جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر عرفات نہ جاتے تو کوئی حاجی نظر نہ آتا, مینا نہ جاتے تو کوئی حاجی نظر نہ آتا. میرے آقا 1-2 مرتبہ حج کرنے کی وجہ سے کائنات میں قیامت تک لوگ حج کر رہے ہیں. یا اللہ, میرے آقا نے جو دعا کی ہوگی قیامت تک بخشی جائے گی امت انشاءاللہ. کیا سمجھتے ہو یار, ایک دم پاورفل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو, پاورفل عقیدہ رکھو, اچھا عقیدہ رکھو. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان ہو, مزدلفہ ہو, منا ہو, جو بھی وادی,
امام اعظم کے حوالے سے پوچھا تھا کہ تابعین میں سے ہے وہ. اب آپ کا ریفریش ہو گیا ہوگا الحمدللہ. میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں اصل مراد حاضری اس بات تک کی ہے. حجاج کرام سے بھی آپ یہی کہیں, آپ بھی یہی تصور میں رکھیں. دیکھو اللہ تعالیٰ تو یہاں سے بھی راضی ہے آپ سے, ہے کہ نہیں؟ عقیدہ رکھتے نہیں, عقیدہ رکھے تو کوئی نماز پڑھنے آیا. عقیدہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ آئے ہیں. تو جب انڈیا میں بھی یہی عقیدہ ہے تو عرب میں بھی تو یہی عقیدہ ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرب کا الگ ہے اور یہاں کا الگ ہے, ایسا تو نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہاں بھی وہ کلمہ پڑھتے آپ, عرب میں بھی جاتے تو وہی کلمہ پڑھتے. کلمہ دو بھی ایک ہے اور دو کا بھی مقصد, وہاں حج بھی کرنے گئے تو اللہ راضی ہونا, آپ یہاں پر بھی ہے تو اللہ راضی ہونا, جہاں راضی ہونا. تو جب ٹارگٹ راضی ہونا ہے تو وجہ رضا تلاشو. اب مقامات میں وجہ رضا تلاشو, اور وجہ رضا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد, اے میرے پیارے ساری کائنات میری رضا کی طلبگار ہے اور میں تیری رضا کا طلبگار. یہ اللہ فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وقت کا امام, امام الائمہ, سراج الائمہ, کشف الغمہ, امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول ملے, رسول اعظم, سبحان اللہ. صحابی میں ملے افضل البشر, نبی میں ملے رسول اعظم, غوث اعظم, سب اعظم ہے الحمدللہ. آپ امتی اعظم تو بنے رہو یار, گھٹیا کہیں کو تصور رکھتے ہیں آپ, بڑی امت ہو, خیر امت ہو الحمدللہ. نبی کے پیارے امام اعظم فرماتے ہیں در رسول پہ جب حاضری ہونا, پریکٹیکل دیکھیں مسئلہ. ان لوگ حنفی اپنے آپ کو کہلاتے لیکن الٹے کامہ کرتے. الٹے کامہ کا مطلب یہ کہ یہ جانا وہاں شرک ہے, وہاں جانا بدعت ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ. ان کو تو خاص طور سے بول رہا ہوں, اور جو لوگ امام اعظم کے تعلق سے غلط ہیں وہ سوچیں کہ نبی نے فرمایا ہے جس نے مجھے یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. میرے امام نے نبی کو نہیں ڈائریکٹ لیکن نبی کے دیکھنے والے انس کو دیکھا ہے. انس صحابی رسول جو خادم خاص مصطفیٰ 10 سال تک خدمت کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن کی بولی ہے کہ میں کچھ کبھی غلطی بھی کر دیتا تو نبی سے کبھی میں نے نہیں سنا اے انس ایسا کیوں کیا تم نے. سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, اگر ایسا نہ کرتے, نہ لا ہے ایسا نہیں کرنا, کیوں نہیں کرنا, یہ لا کیوں اگر مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے. انس فرماتے ہیں میں غلطی کر کے ڈرتا تھا کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, لیکن واقعی پریکٹیکلی رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا تو ڈر نہیں, ڈر کو ختم کرنے کا سما بن جاتا تھا. نہیں کہتے تھے آقا کیوں کیا ایسا. خادم خاص مصطفیٰ کو دیکھنے والی آنکھ کا نام امام اعظم ہے. وہ آنکھ پیدا کر امام اعظم کو سمجھنے کے لیے, آنکھ پیدا کر محبت والی. فرماتے ہیں جملے پہ غور کیجیے گا, وسیلتنا فی الدارین پر تھوڑی سی گفتگو ہو, محبت سے قربانی کریں آپ انشاءاللہ. قطرہ گرنے سے پہلے قربانی بھی قبول ہو, آپ کی بھی ہم سب کی بخشش ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے جس طرح اسماعیل کی قربانی کو قبول کر لیا بغیر ذبح کے, کیونکہ وہاں قبولیت نیت میں تھی, ذبح کرنا گویا معلوم ہوا قربانی کا جانور مقصود نہیں ہے, قبولیت مقصود ہے, قبولیت مقصود ہے. قد صدقت رؤیا کا اعلان ہو گیا, اے ابراہیم تو نے سچ کہا, مطلب ابھی ذبح بھی نہیں کیا اور سچ کیسے ہو گیا. جواب ملا اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے کام نہیں بھی ہوتا ہے, رضا مل جاتی ہے, رضا مل جاتی ہے. حضرت امام اعظم بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں, وقت کا امام, 80 لاکھ مسئلہ دینے والا امام, یہ بعد میں آنے والے امام شافعی و مالک و حنبلی جتنے بھی ہیں یہ سب شاگرد ہیں کسی نہ کسی زاویے سے. خصوصاً حضرت امام بخاری تو شاگرد کے شاگرد ہیں. امام بخاری, صحیح بخاری, یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے. اگر صحیح بخاری پر ایمان ہے, یقین ہے, عقیدہ ہے تو صحیح بات ہے کہ امام اعظم کے سوتیلے بیٹے امام محمد کے شاگرد ہیں امام بخاری, ایک دم شاگرد کے شاگرد ہیں. سوچئے شاگرد کا علم اتنا, استاذ کا علم کیا ہوگا. شاگرد کے شاگرد کا علم اتنا, استاذ کا علم کیا ہوگا. خیر, ہم علم کی بنیاد پر امام کو نہیں, امام کی مقبولیت کی بنیاد پر امام کو تسلیم کرتے ہیں. علم تو ہے ہی, مقبول جو ہوتا ہے, یاد رکھنا جملے میں غور کرو, قابل ہونا اور ہے, مقبول ہونا اور. ابلیس قابل تھا, مقبول نہیں تھا. تو آپ علم میں قابل ہو سکتے ہو, مقبول بناؤ. میرا امام قابل بھی ہے, مقبول بھی ہے الحمدللہ. امام اعظم بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں, ان کے نکلے ہوئے جملے تراشے ہوئے ہیں سونے کے, چاندی کے, بلکہ
سب ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے تلاشے. سنو فرماتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا. عربی ہے پتہ نہیں یہ اردو اور عجمی والے انگلش والے عربی کو کیسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. عربی کا جملہ شعر سمجھیے, توجہ دیجیے, اس کا ترجمہ سنیے. امام اعظم فرماتے ہیں یا سید السادات, اے تمام آقاؤں کے آقا در رسول پہ کھڑے ہیں, در رسول پہ کھڑے ہیں. امام اعظم اب تم ہی اگر موحد ہو صحیح سچے تو ٹھیک ہے, ہم تمہیں کا وسیلہ لیں گے, کیونکہ وسیلہ لینے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اگر تم امام اعظم کو ریجیکٹ کرو گے تو ہم تیرا وسیلہ لے لیں گے, اور تم تو وسیلہ کے قائل نہیں ہو تو آپ سوچو. اور اللہ پاک فرما رہا ہے ایمان والو ڈرو اللہ سے, اب لاؤ وسیلہ, لاؤ وسیلہ. وقت کا امام اعظم اپنے فتاوا کو خدا کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں کر رہا. کیا پیش کر رہا ہے؟ یا سید السادات جئتک قاصدا, اے آقاؤں کے آقا میں آپ کی بارگاہ میں صرف آپ کی بارگاہ میں آنے کے ارادے ہی لے کر کے آیا ہوں. آپ غور کریں, آنے کے ارادے ہی سے لے کر کے آیا. اس کو موٹ زبان میں سمجھا دو آپ کو. کوئی آپ کے پاس آتا, کہیں کو آئے, کچھ بھی نہیں, بس آپ سے ملنا تھا. اب دیکھیے آپ سے ملنا تھا اور کوئی بھی کام نہیں ہے, کوئی بھی کام نہیں, بس آپ ٹارگیٹ, آپ ایسے امام اعظم کہہ رہے. نبی نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ اب آپ نے بولا ارے نبی کیسے پوچھتے جی, ہاں نبی کیسے پوچھتے جی, ارے وہ پیش تو کرو یار. صحابیت کا درجہ چھوڑ دیا ویسے کرنی, لیکن مصطفیٰ جان رحمت, مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت, نو بہار جنت, شہر یار ارم, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اویس کرنی جو صحابیت کے درجے پر نہیں آئے, سید التابعین, لیکن حضرت مولا کائنات, سکن صحابی رسول, خلیفہ دوم عمر فاروق, مولا کائنات, دونوں کو صرف نبی جا کر کے بول نہیں رہے ہیں کہ ملاقات کر کے آؤ, بلکہ رضا کا کپڑا بھی دے رہے ہیں, خرقہ بھی دے رہے ہیں, جاؤ اور جا کر میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروانا, دعا کروانا. بتائیے عمر جب صحابی ہے اور غیر صحابی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا, اور ویسے کرنی صحابی نہیں ہے تو غیر صحابی ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ عمر کو کیوں بھیج رہے ہیں, انہیں کو بلوا لیجئے نا. جواب ملے گا نہیں, میں جسے چاہ لوں وہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھا کرو. یہ صحابیت اور تابعیت کی اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن اویس کو وہ مجھے نہ دیکھا ظاہری طور پر, میں نے نہ دیکھا ظاہری طور پر, لیکن آپ پیدا کر, وہ مجھ سے بات کرتا ہے, میں ان سے بات کرتا ہوں. آپ پیدا کر ویسی, وہ مجھ سے بات کرتا ہے, میں ان سے بات کرتا ہوں. آپ پیدا کر. آج آپ خواب بولتے آ کے حضرت آپ میرے سامنے تھے, میں میرے پاس تھے, یہ تھے وہ تھے. یاد رکھنا نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے, نبی کا خواب بھی. امام اعظم بارگاہ رسالت میں ہے, دل کی زبان پر, دل کی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ نبی پوچھ رہے ہیں اے ابو حنیفہ کس لیے آئے ہو؟ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا. تین عقیدہ یہاں پر, نبی کو یا کہہ کے پکارنا, اور دوسری بات روضہ رسول پر جانا, اور تیسری بات مصطفیٰ سے لو لگانا. سبحان اللہ, تینوں عقیدہ اہل سنت کا ہے. توجہ دیں, یا سید السادات جئتک قاصدا, سرکار ہم آپ کی بارگاہ میں صرف آپ کے روضہ اور آپ کی ذات کے ارادہ لے کر کے آئے. وہ حدیث تین مسجدوں کے علاوہ سفر کرنے کا ارادہ کرنا حرام ہے. لا تشد الرحال, کجاوے کو مت باندھو. مسجد حرام, مسجد اقصی, بیت المقدس اور مسجد نبوی, تین مسجد کے علاوہ کوئی اور مسجد کی طرف سفر نہیں کرنا. امام وقت کا کہہ رہا ہے اے گھٹیا انسان سن, یہ حدیث کی ترجمانی تو کیا جانے, مصطفیٰ کی زبان پر بولنے والے صحابہ سے میں نے حدیث لی ہے. سن, مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ, میں آپ کی بارگاہ میں آپ ہی کی بارگاہ کا ارادہ لے کر آیا. جئتک قاصدا, قصد و ارادہ کوئی اور نہیں ہے. 40 وقت کی نماز پڑھنا یہ ارادہ نہیں ہے, آپ کی ذات ارادہ ہے. توجہ دیجیے گا. آج 8 دن کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں 8 5 40 نماز پڑھ لیے تو منافق نہیں ہوتے. ارے 1 کروڑ بھی نماز پڑھ لو اور نبی راضی نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہ پڑھو, مصطفیٰ راضی ہو جائے قبول ہو جاؤ گے. یا سید السادات
جئتک قاصدا، اے آقاؤں کے آقا میں آپ کی بارگاہ میں صرف آپ کا ارادہ لے کر آیا ہوں، اور سنیے وارجو رضا کا، آپ کی رضا کا طلبگار بن کر آیا ہوں، ارجو میں امید لے کر آیا ہوں رضا کا، آپ کی خوشنودی واحتمی بحما کا، اور آپ کی پناہ میں آیا ہوں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ آقا اب تو کہہ دو کہ ابو حنیفہ میں تم سے راضی ہوں، یہ تصور میں امام اعظم کہتے ہیں وسیلتنا فی الدارین، دنیا میں بھی وسیلہ محمد عربی ہیں۔ حاجیوں جاؤ، گئے ہو الحمدللہ، عرفات میں سیلفی کا تصور مت رکھو، عرفات میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم پاک کا تصور رکھو۔ اگر مصطفیٰ کا قدم اور تیری پیشانی، تو یاد رکھنا واقعی آدمیت کی نشانی ہے۔ حضرت آدم سے جب رب نے پوچھا اے آدم میں نے تو محمد کو ابھی ظاہر ہی نہیں کیا ہے اور تم محمد کا وسیلہ کیوں لے رہا؟ محدث ابو اسحاق امام حاکم نیشاپوری جو آج سے 1100 برس پرانے فرماتے ہیں کہ یہ بالکل حدیث صحیح ہے کہ حضرت آدم آئے کہ عرفات کا مسئلہ آئے نا، تو آدم و حوا کی ملاقات اور معرفت اور پہچان کی وجہ سے عرفات کو عرفات کہا گیا۔ عرفہ عین رافہ، عرف معنی پہچان، یعنی آدم و حوا کی ملن اور پہچان وہاں ہوئی تھی۔ سمجھ رہے آپ؟ ہاں، جدہ کو یوز کر رہے ہو یار، جدہ معنی ہوتا ہے دادی یا نانی، جدتن عربی لفظ ہے، وہ آپ کا خود ساختہ لفظ نہیں ہے، وہ میری دادی یا میری نانی حضرت حوا کے قدم ناز سے منسوب ہے، نسبت والی جگہ ہے۔ اب انگلش میں کر دو JIDDA، وہ الگ ہو گیا، وہ عربی انگلش ہے، جدہ میری دادی یا میری نانی، جدتن جو بھی ہو خیر۔ تو عرفہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منسوب ہے۔ آپ کی پیشانی مصطفیٰ جان رحمت کا مقدس قدم اگر ایک ہو گیا، دعا کرتا ہوں حاجیوں تو ایک ہو گیا، واقعی انیک ہو گیا، منفرد ہو گیا، کیا کہوں؟ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹارگٹ بناؤ نبی کو، خدا تک پہنچنے کے لیے ٹارگٹ بناؤ نبی کو، نبی کے پیچھے جاؤ اور یہ کہہ دو کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا لیے۔ اب وہ کشتی چلانے والا اگر چلانے والی چیز کو چھوڑ دے اور بیٹھا رہے اور طوفان آ جائے تو کیا ہوگا کشتی کا؟ لیکن ایمان کہتا ہے اب آنے دو یا ڈبو دو، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، ہم اب چلائیں گے نہیں، اب آپ چلانا کیونکہ طوفان آ چکا ہے۔ طوفان بدتمیزی اور طوفان طاغوتیت، نمرود و فرعونیت، یزیدیت، ان تمام حکومت، ان تمام غلط چیزوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کل جب کامیاب ہوئے امام اعظم، کل جب کامیاب ہوئے رسول اعظم کے غلامان، تو الحمدللہ آج بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو محمد عربی کو ٹارگٹ بناؤ مقبولیت کے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بناؤ مقبولیت کے لیے، انڈیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، عرفات میں بھی کامیاب، مزدلفہ میں بھی کامیاب، منی میں بھی کامیاب، ہر جگہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ٹارگٹ سعودی کو نہیں، محمد عربی کو بناؤ، عرب کو، انڈیا کو، اس کو نہیں، محمد عربی کو بناؤ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور تلاشو وسیلہ، وسیلتنا فی الدارین نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ویسے کرنی بڑی اچھی مثال آ گئی تھی، اس لیے میں نے بتا دیا ہے۔ صحابہ کرام، آج بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ لوگ، ارے وہ نیک عمل کرے، وہ اچھا عمل کر کے گئے ہیں، تم بھی اچھا عمل کرو نا۔ میں بھی یہ کہتا ہوں، اے ویسا نہیں، تم اچھا عمل کیے ہو، ماں کی خدمت کیے ہو، تم کو تمہارا عمل مبارک ہو، لیکن یا رسول اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ عمر کو کیوں بھیج رہے ہیں، علی کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ جواب ملا، یہ ایسے ہی بلروں کو جواب دینے کے لیے جو اپنے عمل پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں مصطفیٰ جان رحمت عمر کو یعنی صحابی کو غیر صحابی ولی کے پاس بھیج کر کے عقیدہ دینا چاہتا ہے کہ ڈیپینڈنٹ رہنا ہے تو رسول پر رہو،
रसूल पर रहो, रसूल को देखो। रसूल ने जो कहा, अभी दर्स जिलानी में रात में एक जुमला आया, नोट करना है जुमला, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, आतु ज़कात, नमाज कायम करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का हुक्म मानो। यानी जो आपको ऑर्डर किया गया है वो आपको फॉलो करना है। नमाज पढ़ने कहा गया, आप कहते हैं नवैतु अन उसल्ली लिल्लाह। हज करने कहा गया, मालिक निसाब है तो चले जाते हैं नवैतुल हज। यानी जो आपको ऑर्डर हुआ वो आप करते हैं। लेकिन खुदा की कसम, कुरान की किसी आयत में नहीं है कि तुम मुस्तफा को बशर कहो। दो जगह सिर्फ कुरान में है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, पारा नंबर 16 में सूरह कहफ की लास्ट आयत करीमा, और हामिम सजदा की आयत नंबर 6 में। दो जगह है, लेकिन तुम्हें नहीं कहा गया कि तुम नबी को बशर कहो, यानी कुलू नबियकुम बशरा, ऐसा कहीं भी जुमला नहीं है। ऐसे कहा गया कुलू आमन्ना, ए लोगों कहो आमन्ना आमन्ना, तो तुम कहते हो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, कहते हो आप। अकीमुस्सलात तो कहते हो नमाज पढ़ो। जो ऑर्डर किया गया वो आप फॉलो करने के ताबे हो, लेकिन बशर कहने और अपनी तरह बशर कहने तो कहा ही नहीं गया है। फिर क्यों कहते हो कि नबी हमारी तरह है, जब तुम्हें कहा ही नहीं गया है? ना अल्लाह ने कहा, ना रसूल ने कहा। और सुनो, अल्लाह ने कहा कि नबी को अपनी तरह मत पुकारना, ये खुदा ने कहा है। सूरह नूर के आयत नंबर 63 में देख, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ इबादिकुम बादा। ए लोगों, नबी को आपस की पुकार की तरह मत पुकारना। पूछते हैं मौला कैसे पुकारे? जवाब मिलता है मुफस्सिरीन की बारगाह से, पुकारा उनके असीम अलकाब से, जैसे सहाबी ने पुकारा या रसूल अल्लाह, सहाबी ने पुकारा या हबीब अल्लाह, सहाबी ने पुकारा या अय्युहल मुज़म्मिल। कहीं पर भी या अय्युहल बशर नहीं है, या खैरल बशर है। या अय्युहल बशर कहीं पर भी नहीं, ना कुरान में। सहाबे किराम को देखा, सनद मिल गई अली को, अंत ए अली अंत बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। ए अली, तुम मूसा और हारून का जैसा कनेक्शन है ना भाई भाई का, ऐसे ही मेरा और तेरा कनेक्शन। ये नबी फरमाते हैं मूसा और हारून भाई भाई हैं। लेकिन खुदा की कसम, पूरी हिस्ट्री पूरी लाइफ ऑफ अली को देख लो, पूरी अली की लाइफ को देखो, एक भी लाइफ में कहा हो कि मेरे भाई मोहम्मद ने कहा या मेरे भाई मोहम्मद के पास जा रहा हो, यानी भाई का लफ्ज कहा हो। जब भी अली ने कहा तो अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल से मरवी है। रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बताओ, और तुम्हें तो सनद भी नहीं मिली है यार, तुम्हें तो कहा भी नहीं गया है कि लोगों मुझे बशर कहो, मुझे भाई कहो, कहा भी नहीं गया। अली को कहा गया, अली ने कभी नहीं कहा। मकसद तौहीद अली से ज्यादा समझते हो, मकसद रसालत अली से ज्यादा समझते हो? नहीं, नबी मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, ये बाबुल इल्म है। शरीयत आज मौलवी मुल्लाओं और कट मुल्लाओं के जुमले बोल करके ये शाज़िया इल्मी क्या साबित करना चाहती है? ये सर खरीद औरतें पनाह मांगो अपनी बहनों को, अगर ऐसा बनना चाहती है तो बद्दुआ कर दो, ए अल्लाह शाज़िया इल्मी के कदम पर न चला, उससे पहले मौत दे दे, मेरी नस्लों को तबाह कर दे। मेरी नस्लें बाकी हो तो फातिमा की सीरत पर बाकी हो, मेरी नस्लें बाकी हो तो सहाबा की सीरत पर बाकी हो, वरना बाकी ना हो मौला, ऐसा बोल। तो नबी की शरीयत है, अली के बगैर समझने की कोशिश करोगे, और अली फरमाते हैं 3 तलाक दोगे तो 3 तलाक हो जाएंगे। कहां से जाओगे? किस शरीयत की बात, किस इल्म की बात? अगर मदीनत इल्म मुस्तफा है तो शहर बाब इल्म अली है, तो न नबी के इल्म को न अली के इल्म को छोड़कर बात कर सकते हो। ये मौलवी और मुल्लाओं और सही आलिमों से दूर करने की जो साजिश है, ये वजह यही है, ये वजह यही है। असलाफ से दूर करने की बात करने का मकसद यही है कि यजीदियत छापा जा सके, यजीदियत आप बर्दारी किया जा सके। लेकिन आप बचो, सतर्क रहो, रज़ाए मौला को तलाशो, कुर्बानी आप करो, अल्लाह की रजा के लिए करो। अरे छुरी चलाओगे भी तो इस्माइल पर नहीं, जन्नती मेढे तुम्हारे सामने नजर आएंगे। लेकिन छुरी चलाते वक्त नफसानियत को दखल मत देना, गोश्त को दखल मत देना। नोट करो आप जुमला, कुर्बानी में रज़ाए मौला को दखल देना, इस्माइल के तसव्वुर को दखल देना, इब्राहिम के ख्याल को दखल देना। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह बिका मिनका लजा, ये जुमला जब बोलना तो ये अल्लाह तेरी रजा के लिए, तेरी रजा की खातिर, तेरी तरफ से अल्लाह का जब नाम लो तो अल्लाह ही ख्याल में हो। वो 5 किलो का भी अगर मतलब जानवर होगा 50 किलो गोश्त हो जाए। लेकिन अगर तूने
50 کلو کے خیال میں کیا تو 5 کلو کا بھی ثواب نہیں ملے گا. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, اللہ کی بارگاہ میں تمہارے گوشت تمہارے جانور کے خون نہیں پہنچیں گے, ولکن ینالہ التقویٰ, وہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے. اور تقویٰ کا سب سے اعلیٰ معیار مصطفیٰ کی رضا ہے, سب سے اعلیٰ معیار رضا مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, آج امت پوچھتی ہے نبی کی طرف سے قربانی کر سکتے یا نہیں کر سکتے. ارے مت پوچھ, محبت میں مسئلہ نہیں, محبت میں ڈسکس نہیں, محبت کرنے کا نام ہے, پوچھنے کا نام نہیں. محبت کرنے کا نام ہے, محبت کی جاتی ہے, مسئلہ نہیں پوچھا جاتا, ڈھنگ نہیں پوچھا جاتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام بہت ساری ایسی باتیں ظاہر ہو جاتی تھی کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی نہیں دیا مگر میرے مصطفیٰ مسکرا دیتے تھے. وہ محبت آج شریعت بن گئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے حکم نہیں دیا کہ ناک سے کوئی چیز نکلے تو تم چاٹ لینا یا جسم پہ مل لینا, حکم نہیں دیا. لیکن صحابہ کو دیکھا کہ یہ محبت ہے, محبت میں مسئلہ نہیں, محبت ہی مسئلہ ہے, محبت ہی مسئلہ ہے. بخاری شریف کے حدیث میں صلح حدیبیہ کے موقع سے شریعت کا معمار صحابہ نہیں تو تم ہو, تم ہو. محبت کو تلاشو, رضا کو تلاشو, قربانی میں خدا کی رضا کو تلاشو, قربانی میں مصطفیٰ کی رضا کو تلاشو. یہ ہے قربانی کا اصل معیار, یہ ہے قربانی کی اصل بنیاد. دعا ہے پروردگار عالم آپ کی قربانی کو, آپ کے عمل کو مصطفیٰ کی رضا کی خاطر قبول فرمائے. جو مقصد خدا ہے مولا ہمیں حصول, ہمیں حاصل نصیب فرمائے. پروردگار اپنی اور اپنے رضا کی خاطر جو ہم قدم بڑھانے والے ہیں مولا بس اسی قدم میں صرف تیری رضا نیت میں ہو. کون کیا کہہ رہا ہے, حکومتی سطح ہو, ملکی سطح ہو, معاشرتی سطح ہو, دنیاوی سطح ہو, یہ سطح کو ختم کر دے, رضائی سطح نصیب فرما کر قربانی کر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا کا ماحول قائم فرما دے اور ہمیں اپنی عظیم قربانی کے لیے داخلہ نصیب فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ.